آپ کے سامنے وہ لوگ، وہ اشخاص، وہ شخصیتیں جن کے لیے فرشتے درود بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نوری مخلوق ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کے یہ جو بہت مقرب ہوتے ہیں، بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں انہیں دے رکھی ہیں، اور ان کی ایک دنیا ہے جو بہت ہی پاکیزہ دنیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 2 عنوانات میں بہت تفصیلات رکھی کہ فرشتوں کی دنیا کیا ہے، اور فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب آج انشاءاللہ عزیز جو باتیں ہم دیکھیں گے، یہ اللہ کی نوری مخلوق کس کے لیے دعا کرتی ہے اور کس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہر انسان جو ہے مصیبت میں پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے، دعاؤں کو پوری کرنے کے لیے نیک لوگوں کی تلاش بھی کرتا ہے، اور یہ جائز ہے کسی نیک انسان سے دعا کروانا۔ لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے وہ فرشتے۔ اگر ہم ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے فرشتے نازل ہو، جن اعمال کو فرشتے پسند کرتے ہو، اور وہ ہمارے لیے دعا کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افضل اور بہترین ذریعہ ہے اپنی بات کو اللہ رب العزت سے منوانے کا، یا اپنی بات کے لیے کسی کو وسیلہ بنانے کا۔ تو فرشتوں کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں ویسے اعمال کر کے جن اعمال کے کرنے سے یہ اترتے ہیں، اترنے کے بعد اس عمل کو وہ پسند کرتے ہیں، چونکہ ان کا رب اس عمل کو پسند کرتا ہے اس لیے وہ اترتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے لیے وہ دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اس شخص کے اوپر، اس کی نصرت اور مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ ان کے لیے کیا جائے۔ اور وہیں دوسرے کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں لیکن وہ لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے ذہن میں ہے، اور ہم اس بات کو پچھلے 2 لیکچرز میں سمجھ بھی چکے ہیں کہ فرشتوں کی دعا اور بد دعا کیا مقام رکھ سکتے ہیں، فرشتوں کی دعا اور بد دعا کیا مقام رکھتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے بہت سی بار دعائیں اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، ایسے اعمال ضرور کریں جو کتاب و سنت نے بتائے گئے، جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور درود جو ہے بھیجتے ہیں۔ اور فرشتے جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سے لے کر 28 میں کی، اور اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، کہ یہ مشرکین مکہ دور جہالت میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے لیے جو ہے اولاد پیدا کی ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد پیدا کی، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ اور اللہ نے اس بات کو جواب بھی دیا اور کہا خود اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے لڑکیاں کر دی، اور فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنا دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے جو ہے اولاد پیدا کی ہے۔ اللہ کہتا ہے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے اور کمزوریوں سے، بل عباد مکرمون، یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں۔ کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کے۔ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں۔ آگے فرمایا لا یسبقونہ بقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا اس قول سے سبقت، اس سے آگے اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ان کے تمام معاملات کو جانتا ہے فرشتوں کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کیا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اللہ تعالی ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جب اللہ خود راضی ہے تو ان کی سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا مقام بتانا ہے۔ میں نے یہ بات وضاحت کی تھی شفاعت کے اندر کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انہی کی شفاعت انبیاء سے، نیک لوگوں سے، شہیدوں سے، فرشتوں سے کروائیں گا جن لوگوں کو وہ خود بخشنا چاہیں گا۔ تو پھر شفاعت کا مقصد کیا ہوا؟ جب اللہ خود چاہتا تھا ان کو بخش دے، شفاعت کا مقصد ہوگا ان لوگوں کے مقامات کو بتانا اور ان لوگوں کو عزت دینا جس میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے، پھر اس کے بعد صدیقین ہیں اور شہداء ہے، اور پھر نیکوکار جو ہے ان کا مقام بتانا مقصود ہوگا دوسرے لوگوں کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو لہٰذا یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، کس کے لیے؟ جس سے خود اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ عمل کو لپک جائیے، پکڑ لیجئے، زندگی کا معمول بنا لیجئے، اس لیے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے
انہی کے لیے انہیں بھیجتا ہے، اور جب ان کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو اللہ کے ڈر اور ہیبت سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرشتے اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے بہت خوف کھاتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اور وہ سفارش کرتے ہیں ان لوگوں کی جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ فرشتے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ چند اعمال جن کی کرنے سے فرشتے اترتے ہیں اور دعا دیتے وہ رکھوں گا، اور چند اعمال جن کی کرنے سے فرشتے اترتے اور بددعا اور لعنت کرتے ہیں وہ رکھوں گا۔ مکمل طور سے رکھنا ممکن نہیں ہوگا، کم و بیش 20 اعمال میں وہ رکھوں گا جن پہ فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور ایسے تقریباً 12 سے 15 اعمال رکھوں گا جن کے کرنے سے جو ہے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور ایک انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ویسے تو دعا کے معنی میں بددعا بھی شامل ہوتی ہے، دعا مطلب کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں ہو سکتی ہے، وہ آواز ہے پکارنا ہے اپنے رب کو، تو لہٰذا فرشتوں کی دعا اور بددعا اس تعلق سے ہم دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب کوئی آپ کو کھانے پر بلاتا تو دعائیں کرتے، اور اس دعا میں یہ لفظ بھی شامل ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ فرشتے تم پر درود بھیجے۔ جو آپ کو کھانے کے لیے بلاتے آپ یہ دعا دیتے کہ تم پر فرشتے دعا بھیجے، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کہتے فرشتے تمہارے لیے درود بھیجے، دعا کرے، تو گویا فرشتوں کی دعا بہت معنی خیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھیے، ان اعمال کو ہم غور سے سنیں اور ان اعمال کو اپنے زندگی میں ہم لانے کی جو ہے ضرور بھی ضرور جو ہے کوشش کریں۔ اور جب فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس بات کو بھی بہت ہم جو غور سے سمجھ لے کہ بددعا بھی اس کے لیے کرتے ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، لعنت بھی ان پر بھیجتے ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر فرشتے اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں تو دعا بھی نہیں کرتے ہیں، تو بددعا بھی نہیں کرتے ہیں، اور اگر دعا اللہ کی رضا سے ہے تو بددعا اور لعنت بھی اللہ کی رضا سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ عمل سے بچے جس کی وجہ سے فرشتے بددعا کرتے ہیں۔ اب فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دعا کے معنی میں درود بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ درود کے معنی میں علماء لکھتے ہیں 5 سے 6 چیزیں داخل ہیں جو فرشتوں کے درود بھیجنے کے سینس میں معنی میں لی جا سکتی۔ پہلا، فرشتوں کے درود یا دعا سے مراد یہ ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ کے پاس اس شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ فرشتوں کے درود سے معنی یہ ہے پہلا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر تعریف کرتے ہیں کہ یہ تیرا بندہ بہت بھلا ہے، اس کی مغفرت کر دے اللہ، یہ اچھا ہے، یہ نہیں کیا کرتا ہے۔ دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں درود میں فرشتوں کی یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کا تزکیے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے گناہوں کو معاف کر دے، تزکیہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو وہ لکھتے ہیں کہ ان کے دعا میں شامل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تیری رحمت ان پر نازل کر، یہ ایک معنی ہے درود کا۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا ایک معنی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ ان بندوں کو عزت سے نواز جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تو گویا بمعنی برکت، بمعنی رحمت، بمعنی دعا، بمعنی جو ہے عزت، بمعنی جو ہے وسیلہ اور شفاعت، بمعنی تعریف، یہ ہے۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ، جب وہ درود بھیجتے تو دعا کرتے اللہ اس کو برکت عطا فرما۔ تو بہرحال فرشتوں کی دعا کا معنی ہے فرشتے نصرت کے لیے، تعریف کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، سفارش کے لیے دعا کرتے۔ اب لعنت کا کیا معنی ہے فرشتے؟ تو عربی زبان میں لعنت کا معنی ہے کسی سے ناراض ہونا، دھتکارنا، ہکالنا، جھڑکنا۔ یہ عام زبان میں یہ کہنا کہ اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے، اس کو لعنت کہتے ہیں عربی میں۔ جب اگر کوئی شخص کہے لعنت ہے تجھ پر، تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس کو ہر خیر سے محروم کر دے، ہر قسم کی اچھائی سے اس کو دور کر دے۔ اسی لیے حدیث میں بہت وعید ہے کہ کسی پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے بیجا، اس لیے کہ جب بیجا لعنت کوئی کرتا ہے کہ لعنت ہے پتھر پر، لعنت ہے اس گاڑی پر، لعنت ہے اس آدمی پر، لعنت ہے اس جماعت پر، لعنت ہے اس شخص پر، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت نکلتی ہے، ٹھیک ہے، لعنت نکلتی ہے، اور کہیں جگہ نہیں پاتی تو آسمانوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے شٹ ڈاؤن کر دیا جاتے، بند کر دیا جاتے، تو وہاں سے نیچے آتی ہے، جا کے سامنے والے کے پاس جاتی جس کے لیے بھیجی گئی۔ جیسا کسی نے کہا لعنت ہو اس سواری پر میری، تو پہلے آسمان پہ کی دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں، نیچے آ کے سواری کو لگ جاتی ہے۔ اگر سواری لعنت کی مستحق نہیں ہوئی تو اس کو جا کے لگ جاتی اس نے لعنت بھیجی ہے۔ تو لعنت نہیں کرنا چاہیے کسی پہ۔ بہت ساری عورتیں بہت کچھ ہوا کہ لعن طعن کرنا شروع کر دی، انگلیاں توڑ توڑ کر، لعنت نہیں۔ لعنت جاتی ہے
اس کو اگر نہیں لی تو اوپر جاتی ہے، اوپر دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، نیچے آ کے اس کو لگ جاتی ہے. چونکہ اگر کوئی چیز لعنت کی مستحق نہیں ہے تو بھیجنا نہیں چاہیے. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ہم ایک دعا کر رہے ہیں، بد دعا جس کو کہیں گے عام زبان میں، بد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو تمام خیر اور اچھائی سے محروم کر دے دنیا میں. سمجھ رہا؟ اور علماء اس کے بہت سارے معنی لکھتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اے اللہ اس کو آخرت میں سزا دے، نیکیوں سے اس کو دنیا محروم کر دے، آخرت میں سزا دے، تمام نعمتیں محروم کر دے. اور ایک معنی لعنت کا یہ بھی کہ کوئی کسی کو جو ہے برا بھلا کہنے کے لیے لعنت بھیجتا ہے، گالی دینے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ لعنت ہے کرتا ہے. تو کئی معنی لعنت کے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے درود کا معنی برکت، رحمت، تعریف، دعا، وسیلہ، شفاعت کرتے ہیں. اور بد دعا کا لعنت کا معنی کیا ہوا؟ وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس کو خیر سے، آخرت میں جنت سے محروم کر دے. یہ معنی ہے، یاد رکھیے. اور فرشتے بد دعا بھی سب کے لیے نہیں کرتے سوائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ بد دعا کی جائے. اب آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ہم پر، وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلے وہ دیکھتے ہیں تاکہ خیر کا پہلو معلوم ہو جائے، پھر شر کا پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ کس پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو مشترکہ کامن آ جائیں گی، ایک ہی حدیث میں اس پہ لعنت اس پہ غیر لعنت. ٹھیک ہے، تو اس میں سمجھ جائیے آپ کی وہ اس کا حصہ ہے، وہاں بھی ایک بار ہم سرسری طور سے اس کو دہرا لیں گے. ٹھیک. تو آئیے سب سے پہلے وہ لوگ جن کے اوپر فرشتے دعا بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے پاس تعریف کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو پہلا جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ، جو شخص طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پہلا شخص وہ جو شخص جو سوئے تو طہارت کی حالت میں سوئے، پاکیزہ حالت میں سوئے اور وضو کی حالت میں سوئے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ترغیب و تہذیب کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ان جسموں کو پاک کرو، تمہیں پاکیزگی، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے. جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ طہارت کی حالت میں، پاکیزہ حالت میں سویا تھا. تو فرشتوں کی جس کو دعا ملتی ہے اس میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ہے وضو کے ساتھ سوتا ہے، طہارت کی حالت میں سوتا ہے. تو پاک رہنے کی، طہارت کے ساتھ رہنے کی، وضو کے ساتھ رہنے کی فضیلت کتنی ہے. اور یہ عمل رات میں سوتے وقت وہی انسان کر سکتا ہے جو انسان سارے دن طہارت کی حالت میں رہتا ہے. ورنہ آج بہت سارے لوگ اپنی نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیے کسی کو چلیے نماز کو تو بولتا میری طہارت نہیں ہے. سمجھ رہا؟ تو گویا ایک بنیادی چیز جو دن بھر ہونی چاہیے تو تبھی تو آدمی رات میں بھی رکھ پائیں گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ طہارت سے نہیں ہوتے ہیں. تو پہلے وہ لوگ مستحق ہوں گے فرشتوں کی دعاؤں کے جو طہارت کی حالت میں سوتے ہیں. تو فرشتے ان کے لیے رات میں تعینات ہوتا ہے، اور رات میں جب وہ کروٹ لیتا ہے نا، سوتے وقت انسان جو لیتا ہے، تو فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، اس کے گناہ بخش دے. وجہ یہ اس لیے کہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، پاکیزہ کنڈیشن حالت میں سویا تھا. یاد رکھیے. تو ہمیں چاہیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں. دوسری چیز جس کو ہمیں کرنا ہے، جس سے فرشتے دعا دیتے ہیں، وہ حدیث میں جو آتی ہے وہ یہ ہے، نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز کی حالت میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں، مطلب کہ نماز ابھی ہونے والی ہے، جلدی پہنچ گیا، تو نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی جو ہے دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز میں ہے، اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے. تم میں سے جب کوئی شخص مسجد جاتا ہے وضو کے ساتھ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے جب تک، مطلب جب وہ وضو کی حالت میں نماز کے لیے بیٹھتا ہے، جب تک بیٹھا ہے نماز کا ثواب پاتا ہے، اور جب تک وہ بیٹھا ہوتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر. اور میں پہلے بتا چکا ہوں فرشتے ہر شخص کو دعا نہیں دیتے جن کا رب راضی ہوتا ہے. تو رب اس عمل سے راضی ہے کہ بندہ نماز کے لیے جائے اور جلدی جائے، تبھی تو انتظار کرنے بیٹھنا پڑے گا نا. اب جماعت ہے 1:15 پہ، تو ظاہر سی بات ہے 1:15 پہ جائیں گے، جماعت تو کھڑی ہو جائیں گی. یہ تو تب ہوگا جب بندہ جلدی جائے، وضو کرے، اور پھر اپنی جو ہے تحیت المسجد وغیرہ پڑھ کر پھر انتظار کرتے رہے، تبھی تو ہوگا یہ. تو مسجد میں جلدی جانا، جا کر وضو کی حالت میں نماز کے لیے انتظار کرنا، ثواب یہ کہ جو ہے جب تک بیٹھا ہے نماز کا ثواب، اور ثواب یہ کہ تب تک فرشتے دعا کرے اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس کو
رحم کر دے۔ تو لہٰذا معمول بنا لے مسجدوں میں جلدی جانے کا۔ کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے مسجدوں میں جلدی جا کر بیٹھتے تھے، اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا 40 سال میں ایک دن بھی کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچاؤں۔ 40 سال وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا میری زندگی میں کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچاؤں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جلدی جائیں گے تو وضو کر کے بیٹھیں گے، نمازیں بھی ہوں گی اور ساتھ میں فرشتوں کی دعا کے مستحق بھی بنیں گے، اور نماز میں بیٹھنے کا ثواب، سبحان اللہ، نماز میں مطلب نماز پڑھنے جیسا ثواب، اور اس کے علاوہ فرشتوں کی دعائیں، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس کو رحم کر۔ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جان رہے کہ ہمیں رحمت چاہیے، برکت چاہیے اور کیا کیا چاہیے، مغفرت چاہیے، ارے یہاں ہے بھائی ساری چیزیں۔ پتہ نہیں کس کے در اور دیواروں پہ جاتے، کس کی شخصیات سے وہ کرتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملا لیے تو یہ ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جا رہا ہے، وہ گھر میں آ کے کھانا کھا لیے تو پھر رزق میں برکت ہو جا رہی ہے۔ ارے بھائی وہ نہیں ہوتا ہے، اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے وہ چیز، لیکن شخصیات کے تعلق سے تو میں نہیں جانتا کسی کے آنے سے ایسا ہوتا ہے، سوائے انبیاءوں کی ذات، وہ ایک الگ چیز۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئیں گا لہٰذا وہ تذکرہ کر کے فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے جو مخلوق اگر آج بھی آئے تو رحمت، برکت، مغفرت، دعا سب لے کر آتی ہے، اور وہ ہے فرشتے۔ یہ ہے صحیح ڈائریکشن میں کام، اور کہاں لگے ہم کس ڈائریکشن میں اور کس سے کر رہے ہیں، جس کی نظریں ہمارے مال دولت پر سب اڑا کے لے جاتا ہے ہم سے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال فرشتے دعا کرتے ہیں مسجد میں جلدی جا کر، وضو کی حالت میں بیٹھنے، نماز کا بھی ثواب، فرشتوں کی دعا۔ اسی طرح تیسری چیز جو کام کرنا ہے جس سے فرشتے دعا کرتے ہیں وہ ہے پہلی صفوں کے نمازیوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پہلی صف کے نمازیوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی صف میں کون نماز پڑھیں گا؟ جو سب سے آخری میں آئیں گا؟ نہیں، بتانا مقصود ہے جلدی آؤ، آگے بیٹھو، ورنہ ایسے بھی کچھ لوگ اللہ رحم کرے جلدی تو آتے لیکن پیچھے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو جلدی آتے ہی نہیں، وہ تو محروم ہے ہی، لیکن بہت سارے دیر نکلنے کو بہت ٹائم لگیں گا تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھار مجبوریاں ہوتی ہے کہ ضروری کام ہوتا ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو ستروں کا انتظام مسجد میں ہونا چاہیے، ایکسٹرا سترے، تاکہ وہ رکھ کے بیچارہ نکل جائے۔ اور ہمارے پاس کبھی کبھار تو کسی کو نماز سے نہیں نکلنے کے لیے خاص کھڑے ہو کے ایک آدھ رکعت باندھ لیتا تاکہ اتنے اٹک جانا اندر، اور وہ سمجھتا ہے اس کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب نہیں میرے بھائی، ہو سکتا مسافر ہو، بیمار ہو، پریشان حال ہو، پیٹ خراب ہو، کسی مصیبت سے ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، جانا ہو تو آپ کی وجہ سے اٹک جائیں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ ستروں کا نظم ہو کہ نکل جائے انسان، جلدی نکلنا۔ تو بہرحال تو مسجد میں اول صفوں میں آنے والوں پہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ کون کون؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو ہوتا ہے اس میں درود بھیجتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے، اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اور اللہ کا درود بھی وہی معنی میں برکت، رحمت، مغفرت، یہ سب ملتی ہے ایک بندے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ شخص کے لیے، اس شخص کے لیے جو پہلی صفوں میں جو ہے نماز ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، تو پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی یاد رکھیے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ مسجد میں جلدی جائے، پہلی صف میں بیٹھے، تاکہ ہم اس کے جو ہے مستحق بنے۔ اسی طرح جو ہے سنن نسائی کی روایت میں الفاظ ہیں بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے ہیں، وہی الفاظ بھی دہرائے گئے۔ اسی طرح چوتھا کام جس سے کرنے سے فرشتے درود بھیجتے وہ کیا ہے کہ صفوں میں سیدھے ہاتھ پر کھڑے رہنا، امام کے سیدھے ہاتھ، صفوں میں امام کے سیدھے ہاتھ پر کھڑے رہنا، اس سے بھی جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے ابن حبان کی ہے، ابو داؤد سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں جو ہے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں میں رائٹ ہینڈ پر کھڑے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جب آپ مسجد میں اب جائے تو پہلے ٹارگٹ کیا ہوگا آپ کا؟ پہلی صف سیدھا ہاتھ، جگہ نہیں ہے، پہلی صف الٹے ہاتھ کی طرف، چونکہ پہلی صف کا ثواب تو دوسری سے زیادہ ہے، وہ بھر گئی تو اب دوسری صف سیدھے ہاتھ کی طرف، وہ بھی بھر گیا تو دوسری صف الٹے ہاتھ کی طرف، چونکہ دوسری صف کا تیسری صف سے افضل ہے ثواب۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھے ہاتھ کی طرف جانے کے لیے تیسری صف میں آئے، نہیں، دوسری پوری بھرنا ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری فل ہے تو تیسری صف کا سیدھے ہاتھ پہ جائیے، سیدھے ہاتھ پہ جانا چاہیے پہلے، جگہ نہ ہو تو پھر الٹے ہاتھ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ایسے اس پر جو ہے دعا بھیجتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو جو کیا کرے اس طرح سے جو ہے پہلی سے آئے اور سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو ہم میں سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہو، اور تاکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد چہرہ پھیرے تو آپ ہمیں دیکھیں، اس لیے بھی صحابہ جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف پھیرتے، قبلے کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں بیٹھتے، ہر نماز کے بعد پھیرتے، خالی عصر کے اور فجر کے بعد نہیں، ہر نماز کے بعد آپ پبلک کی طرف، مصلیوں کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے چہرہ پھیر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار الٹے سے بھی ثابت ہے۔ تو امام کو چاہیے کہ مصلیوں کی طرف پھیرے، اور پھر آپ تسبیحات اور باقی حمد و ثنا وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک لوگ وہ ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں۔ کون سی صفیں؟ نماز کی صفیں، دستر کی صفیں نہیں کھانے والی۔ دستر کی صفیں تو ماشاءاللہ ایسی مل مل کے ہوتی ہے کہ اندر انگلی بھی ڈالے دو کے بیچ میں تو لگتی نہیں ہے، لیکن نماز کی صفوں کا حال یہ ہے کہ ایک ادھر ہے تو دوسرا ایک فٹ ادھر کھڑا ہوا ہے، اور تیسرے کو تو عادت ہے وہیں بیٹھتا ہو، جیسے کہ وہ باڑے میں اونٹ بیٹھتے ہیں نا، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہیں بیٹھا رہتا ہو، سب بننے تک وہاں جانا پڑتا صف کو، وہ نہیں اٹھتا اپنی جگہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں ایک جگہ فکس کر لے رہا ہے، وہ باڑے کے اونٹ کی جیسی صفت ہے، وہ اونٹ ہوتا ہے نا ایک ہی جگہ بیٹھتا ہے، دوسرا اونٹ دھکا نہیں نکالتا۔ صفے بنانے کی عادت ڈالی اس لیے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں صفوں کو سیدھا کرنے والے۔ صفے درست ہونا نماز کی بہت ضروری ہے۔ مسند احمد کی، جو سنن ابن ماجہ کی، ابن حبان کی، حاکم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا بلا شک و شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جو ہے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھنے والوں پر، پہلی صفوں میں بیٹھنے والوں پر، سیدھے ہاتھ کی طرف صفوں میں رہنے والوں پر، صفوں کو ملانے والوں پر، سب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ نماز کتنا افضل عمل سے پتہ چلتا ہے۔ خالی اگر نماز میں جانے والے کی کیفیت ہے، پڑھنے والے کی کیا حال ہوں گے؟ جانے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جا رہا ہے، جلدی جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، صفوں میں جا رہا ہے، اگلی صفوں میں سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ رہا ہے، تو صفوں کو ملائیے، صفوں کو ملائیے، صفوں کو ملانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، چونکہ یہ بہت اہم عمل ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صف کی ایک جانب سے شروع ہوتے ہیں، جب صحابہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، صف کی ایک جانب ادھر چلے جاتے، جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک پیدل جاتے اور لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ مارتے اور سینے کو دھکا دیتے، مطلب جو آگے ہے اس کو پیچھے کرتے، اور جس نے کاندھا نہیں ملایا اشارہ کر کے کاندھا ملانے کا حکم دیتے۔ اور آپ نے حدیث سے فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے، صفوں کو اپنے درست کرو، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملایا کرو، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملایا کرو۔ اللہ رحم کر، ہم میں سے کچھ لوگوں نے الٹا ہی مانا لیا، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم بولتے تو اپنے سے ملا لیتے، بازو والے سے ملانا چھوڑ کے اپنے قدم سے قدم ملاتے، اور کچھ تو وہ 4 انگلی کی جگہ رہنا بولے، ایسا ماپتے بھی جھک کر 4 انگلی۔ ایک تو سنت سے ثابت نہیں 4 انگلی کی جگہ لینا، دوسرا سنت کے خلاف ہے، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم کے الفاظ صحیح بخاری کی ہیں، اور بھی کئی ہیں، میں ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانے کا حکم ہے، اور ان سائنٹیفک بھی ہے، اس لیے کہ ایک آدمی ماشاءاللہ 1 ٹن کا ہو تو 4 انگل پہ تو گر پڑے گا نماز میں، اس کو تو جگہ بڑی لینا پڑے گی نا، اس کے ہاڑ کے حساب سے، مطلب اس کے جسامت کے اعتبار سے، وہ لمبا آدمی خوب تو وہ 4 انگلی لیں گا تو گر پڑے گا، وہ تو اللاجیکل ہے، ان سائنٹیفک ہے، سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملاؤ، ایک روایت میں فرمایا قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملاؤ، شیطان کو بیچ میں گھسنے کی جگہ مت دو۔ ایک روایت میں آپ نے دیکھا ایک صحابی کھڑے اور نماز میں ان کا سینہ بہت چوڑا تھا، یوں کھڑے تھے، سینہ باہر تھا صف کے، آپ نے کہا سینے کو اندر لے، کیا تو چاہتا ہے امت میں اختلاف ہو؟ فوراً اندر لے لیا۔ صرف سینے کے باہر رہنے سے اختلاف کی بات ہوئی، یہاں تو معاملہ یہ ہے ایک بھائی ادھر کھڑے، دوسرے 6 انچ دور کھڑے، اور اگر کوئی بھائی کے بولے کہ بھائی ادھر سر کو، تو میں ایسے ہی پڑھتا، میرے کو دھکا نہیں لگانا، تیری نماز الگ جا کے ادھر پڑھ، ادھر یہ اپنے پاس نہیں چلتا، میرے کو ڈسٹرب ہوتا نماز میں، اس لیے کہ شیطان آ گیا نا تیرے ساتھ۔ اب حدیث میں ملاؤ ورنہ شیطان آ جائیں گا، اور آ گیا ہم میں، چونکہ مالداروں کی صفیں الگ ہے، مالدار نہیں لگانا چاہتا کسی غریب کو اپنے بازو، شیطان آ گیا اونچ نیچ کا، آ گیا۔ آپ دیکھیے مالدار لوگوں کی صفیں ادھر کھڑو، تم ادھر کھڑو، اور پڑھ رہا ہے، کوئی قدم ملا تو اس کو چڑ جاتا ہے، لیکن میں بھی کہوں گا کہ لوگوں سے ایک بار ملانا چاہیے، ہٹ جائے چھوڑ دینا، کہاں تک کریں گے، کیا کیا کریں گے، کیا کیا بولا جائیں گا، خود بھی تو دین کو سمجھنے کو جذبہ ہو لوگوں میں، بس یہ ہے کہ نہیں بھائی سنا دیجیے، بول دیجیے، بتا دیجیے، بھائی خود بھی تو سیکھو۔ اور اس معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں میرے بھائی، یہ کوئی ایک جماعت کا ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے ہیں ایسی صفیں بنتی جیسا وہ نیزہ ہوتا ہے نا، اسٹریٹ تیر کیسی ہوتی ہے اتنے اسٹریٹ صفیں بنتی، سینہ باہر نکالنے والے سے کا اختلاف ہو جائے گا، سینہ اندر کر لے، کتنی اہم بات ہے۔ تو صفیں ایسی ہونا چاہیے ایک سے ایک لگی ہوئی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں،
جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں ایک ساتھ. ہماری صفیں کیسی ہوتی ہے؟ پوری صف ایک دوسرے سے الگ الگ. اطمینان سے پڑھنا ہے، بولے سرک ادھر سرک، اطمینان سے پڑھنا ہے، اطمینان سے. یہ اطمینان نہیں ہے، یہ اطمینان نہیں. اور وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو اتنے پیر پھیلا دیتے ہیں کہ بازو والے سے کاندھا ہی نہیں ملتا. حدیث پہ عمل تبھی ہوگا جب کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگے، ورنہ عمل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمیں صفوں کو درست بنانا چاہیے، اس کو سیدھا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کاندھوں کو ہاتھ لگاتے اندر ہو اور صفوں کو سیدھا کرتے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھاتے، کھڑی نہیں ہوتے. ایک روایت میں فرمایا آپ نے کہ صفوں کو درست کرو، فَإِنَّ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ مِنْ أَقَامِ الصَّلَاةِ، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کی قائم کرنے، مطلب نماز قائم نہیں ہوتی اس کے بغیر. قائم کرنے میں تو آپ گھوم گھوم کر صفوں کو درست کیا کرتے تھے. اسی طرح جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اپنی صفوں کو درست کرو. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. اللہ کی قسم تم اپنی صفوں کو درست کرو گے ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا. اللہ کی قسم اپنی صفوں کو تم درست کرو گے، ایسا عمل تم نے چھوڑ دیا اللہ تمہیں اختلاف ڈال دے گا. آج نسل کا، قوم کا، مالداری کا اختلاف ہے نہیں ہم میں، یہ صفوں کی دوری کی وجہ سے. چپک جائیے کوئی ایسے لگ کر صفے بنائے، جس کو میں نے شروع میں کہا نا اللہ رحم کرے، جیسے کھانے کی دستر پہ صفے بناتے ہیں، چپک چپک کے ایسا بیٹھتے، چونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے نا، وہاں کچھ مل رہا ہے تو آخرت کا ویسی خیال. ہمارے رسول نے ہمیں یہ تاکید کیا صفے سیدھی ہو، کوئی باہر نہ نکالے سینہ یا کوئی اندر نہ ہو، قدم سے قدم لگی ہو، کاندھے سے کاندھا لگے ہو، کوئی گیپ صف میں نہ ہو. بلکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ بعد کے دور میں یہ بھی کرتے کہ جب لوگ تھوڑا جگہ چھوڑ دیتے تو 2 لوگ کونے کی صف سے نکلتے اور دھکا مارتے دونوں طرف سے صف، تاکہ بیچ میں کوئی خالی جگہ ہو تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، جگہ باقی نہ رہے. اتنی صفوں کو درست کرنے کی تاکید دی گئی. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک ہے نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. پورے دیکھیے اکثر چیزیں نماز سے ریلیٹڈ ہی چل رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی باتیں آئی ہے اس کا جسی کو انتہا. بڑی افضل عبادت ہے نا، توحید کے بعد دوسرا نمبر ہے اس کا. آخرت میں حساب جو ہونے والا ہے سب سے پہلے اللہ کے حق میں نماز کا ہونے والا ہے، بڑی اہم چیز. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود بھیجتے، دعا کرتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے اور بے وضو نہ ہو. جب تک وضو سے ہے اور اس جگہ بیٹھا تب تک فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر دے. نماز ہو گئی، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو ظاہر سے خالی تسبیحات کر رہے ہیں، اسی جگہ بیٹھیے جس جگہ آپ بیٹھے تھے نماز کی حالت میں، تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی اور رحم کرنے کی. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہوئے، قرآن کو ختم کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیں جو لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، سمجھے تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس بات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا جب ختم قرآن کی رات ابتدائی حصے میں ہوتی، مطلب کوئی انسان قرآن پڑھ رہا تھا اور اب قرآن سے ختم ہو رہا ہے، سمجھ لیجیے رات، جب ختم قرآن جو ہے رات کے ابتدائی حصے میں جو ہے ہوتی ہے تو فرشتے صبح تک اس پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے معاف کر، اس پہ درود بھیجتے ہیں اس لیے کہ اس نے رات میں قرآن ختم کیا. اور اگر ختم قرآن رات کے آخر کے حصے میں ہو تو فرشتے شام تک اس پہ درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دن ہوا تو رات تک اور رات ہے تو دن تک، جو قرآن کو ختم کرتا ہے، مطلب قرآن کو پڑھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس میں ایک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے 1 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو
درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں۔ اب کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی۔ اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہوئے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، حدیث کے الفاظ جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں مسلمان شخص کے اپنے غیر حاضر بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ مسلمان بھائی کی دعا اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس مقرر کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے تیرا رب جو ہے تیرے لیے اس کا مثل دے۔ جب انسان غیر حاضر جو سامنے نہیں دعا کرتا ہے، فرشتہ اس کے کاندھے کے پاس چہرے کے پاس آتا ہے اور اس کے دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اللہ اس کی مثل دے، تجھے بھی اللہ یہی چیز دے جو تو اس بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو دو فائدے، فرشتے کی دعا ملتی ہے غائبانہ کسی بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ وہ دعا قبول کر لیتا، چونکہ فرشتہ اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو وہ چیز دے جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا تھا۔ اسی طرح وہ کام جس سے کرنے سے فرشتے جو ہے دعا دیتے وہ یہ راہ خیر میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کو اچھے بدلے کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں بندہ صبح کرتا ہے مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر، اس کو بڑھا، اس کو اور بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تباہی کر، اس کا مال برباد کر دے۔ ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں، ایک خیر کی دعا کرتا ہے خرچ کرنے والے کے لیے، اور ایک شر کی اور فتنے کی اور برائی کی اور تنگ دستی کی بد دعا کرتا ہے کس کے لیے جو خرچ نہیں کرتا ہے۔ میں نے بتفصیل اس سے پہلے کہ دروس میں بات رکھی تھی، خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں، خرچ کرنے کے جو فوائد کیا ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ، میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم خوب اللہ کے راہ میں اللہ نے خرچ کرنے کی استعداد تو کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خرچ کرنے کی جب بھی بات آتی تو ہم لوگ مالداروں کو دیکھتے، وہ تمہارے لیے بات آ رہی ہے دیکھو خرچ کرنے کا، خرچ کرنے کے لیے مالداری اور غریبی نہیں ہے، جو کچھ میسر ہے اس میں سے کیا دیتے ہو یہ خرچ ہے۔ اللہ نے مجھے دیا کہ میں 100 روپے روز کماتا ہوں، 2 روپے خرچ کر سکتا ہوں اللہ کی راہ میں، بس یہی مطلب ہے، یہی مطلب۔ لاکھ روپیہ جو کماتا ہے وہ لاکھ میں سے خرچ کرے، 1000 جو کماتا ہے 1000 میں سے کرے، 100 جو کماتا ہے 100 میں سے کرے۔ ہر شخص اگر خرچ کرنے کا معمول بنا لینا تو پھر انشاءاللہ عزیز مسلمانوں کی جو آج کیفیت ہے نا، کم از کم بھوک مری سے ہمارے ممالک میں لوگ نہیں مریں گے۔ آپ بولیں بھوک مری سے لوگ کہاں مرتے ہیں، کہاں، یہاں تو کھانا پھینکا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، کئی دنیا کے ممالک ہیں جن کی خبریں ہم سنتے لیکن کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے بھائی جو مر رہے ہیں، جو بھوک سے مرتے ہیں۔ افریقہ کے اکثر علاقے، جن علاقوں میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہے کہیں نہ کہیں، یہ مسلمان ہیں۔ بھوک سے مر رہی ہے انسانیت، اور ہم لوگ دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ خوب جذبہ بنائیے خرچ کرنے کا، فرشتوں کی دعا ملتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح سحر میں جو اٹھ کر کھانا کھاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا یقین اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحر کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو بنا کسی شرعی عذر کے سحر کو کبھی مت چھوڑیے، ضرور سحر کرے اپنے جو ہے روزے کے لیے۔ لیکن ایک بات وضاحت یہاں کر دوں، سحر کا کرنا مستحب اور سنت ہے، بہت 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 افضل عمل ہے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے، تو لہٰذا کسی کی چھوٹ جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔
ورنہ ہوں گا آپ سحر نہیں کر سمجھیں گے اب تو فرشتوں کی بددعا بھی ملیں گی نہیں کیا بلکہ اور فلاں نہیں، سحر میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کرنے والے کے لیے بہت خیر ہے، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو سحر تناول کرتا ہے، سحر کو کھاتا ہے۔ اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے دعا دیتے ہیں اس میں ایک عمل ہے، روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھانا کھائے تو جب تک وہ کھانا کھاتا ہے روزے دار کے سامنے، روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ اس طرح سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کسی کے گھر گئے اور بھی صحابہ ساتھ تھے، اس گھر والے نے کچھ کھانے کی چیزیں لائی تو یہ سب کھانے لگے، مطلب وہ فرض روزے رمضان کے دن نہیں تھے، اور وہ آدمی جو لوگ کھا رہے تھے وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی خاموشی سے کونے میں بیٹھا ہے، تو آپ نے کہا صحابہ سے اس کا کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں کھاتا یہ بھائی؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ روزے سے آج، سمجھ رہا، مطلب وہ نفل روزہ تھا اس نے رکھا تھا اور جو ہے دوسرے لوگ کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اس نے نفل روزہ ہے تو آپ نے فرمایا کہا کہ فرشتے تب تک اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک ہم کھانے سے اٹھ نہیں جائیں گے۔ مطلب اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھتا ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو اس کے دوسرے لوگوں کے کھانے کی وجہ سے اس شخص کو اللہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اللہ رب العزت اس کے لیے بھیجتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں اور درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر رات میں جو ہے وہ اگر زیارت کرتا ہے کسی کے پاس جاتا ہے ملاقات کے لیے بیمار کے پاس تو صبح تک 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے لیے درود کہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے مریض کے پاس جا کر ملنے کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے ایک فرشتے کی دعا کیا مقام رکھتی ہے، 70,000 فرشتوں کی دعائیں، بہت عظیم عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کی بیماری کی خبر ملے تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرے ضرور جائے، ملاقات کرے، اور بیمار سے ملاقات کرنے کے جو آداب ہے ان آداب کا لحاظ رکھے کہ جائے، مختصر بیٹھے، اچھی اچھی باتیں کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، ہو سکے تو تحفے تحائف لے جائے، اور اگر ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کرائے، اس لیے کہ بیمار کے پاس فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے اس کے لیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں بیمار کے بازو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، تم جو بھی کہتے ہو وہ آمین کہتا جاتا ہے اس کے، تو یہ اس کے آداب ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ضرور کریں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم یہ حقوق عباد میں بھی شامل ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت کوتا نظر آتے ہیں، بیمار کی عیادت کرنا یہ سنت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی خبر ہوتی بیمار ہے تو آپ پورے صحابہ کو لے جاتے، مختصر بیٹھتے، دعائیں دیتے اور نکل کر آتے، یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، سے وہ ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کی خیر کی بات سکھلاتا ہے، اچھی بات جو لوگوں کو سکھاتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو لوگوں کو خیر کی بات کی طرف بلاتا ہے، خیر کی بات سکھاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ تو سنیے اب کیسے الفاظ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے اور فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، آپ نے اپنے طرف خطاب، میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر، مطلب وہ شخص جو علم رکھتا ہے کہ عبادت کیوں کر رہا ہے، اس کی فضیلت اس شخص پر جو صرف عبادت کرتا ہے معلوم نہیں کیوں کر رہا ہے، ایسی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں میری فضیلت، خود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم میں سے ادنا پر ہے۔ پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں، غور سے سنیے، یقینا اللہ تعالی، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، خیر کی بات سکھلانے والے کے لیے دعا اور درود جو ہے بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ، اس کے فرشتے، زمین آسمان کی مخلوق، زمین کی چوٹیاں کی تعداد کتنی ہوتی؟ کروڑوں۔ اسی طرح سمندر میں رہنے والی مچھلیاں کتنی تعداد، لا تعداد، ہم حساب نہیں لگا سکتے، سارے کے سارے دعائیں مغفرت کرتے، کس کے لیے؟ لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے کے لیے۔ اس سے پتہ کیا چلا علم سیکھنا کتنا افضل ہے کہ تو علم سیکھنے والا ہی تو پھر سکھائیں گا نا۔ تو خیر کی بات اگر آپ کو پتہ ہو تو لوگوں تک ضرور اپنی طاقت کے حساب سے پہنچایا کیجئے، تاکہ اللہ، اس کے فرشتے اور تمام مخلوق کی دعا کی ہم حقدار بنے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بولتے نہیں، خیر بات کہاں سکھلاتے؟ اور میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، برے لوگوں کی بری باتوں سے
غلط لوگوں کی غلط چیزیں سکھانے سے زیادہ غلط اور برا وہ شخص ہے جس کو اچھا ہی پتا ہو لیکن بولتا نہیں. برا تو برا ہے نا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اپنا کام. آپ بولے وہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو پھر تو اچھا ہے نا، چل تو اٹھ کر کچھ بتانا. ہمارے حالت تو یہ، اگر کوئی کسی کو کھڑا کرتے بھیا ذرا کچھ بولو لوگوں کو، تو پسینے کی دھارا لگ جا رہی، انگوٹھی گھما گھما کی پریشانی ہو، کیا بولوں آگے کا. سمجھ رہے؟ بولنا چاہیے نا اچھی بات بولنے میں بہت شرم آتی ہے، اور اچھی بات بولنے میں. ہاں آپ بولیے اس نے کام نہیں کیا اس نے بول کے جو شروع ہوتی گالیاں ایک کے بعد ایک، وہاں کو بول اسٹاف نہیں ہے، وہاں نہیں، بری بات میں نہیں، لیکن اچھی میں بہت شرم آتی ہے، ابا کے سامنے کیسی اچھی بات کروں فلاں ہے. ارے بہت سے لوگ تو ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بھی شرم آتی ہے ان کو. تو ہمارے نبی نے ایسا بولے نا، تو ایسا درود پڑھنے کو بھی شرم، چونکہ عادت نہیں، بری باتوں میں آگے ہے. اچھا وہ آدمی غلط ہے، اس کی جماعت غلط ہے، اس کی تحریک غلط ہے، اس کی تنظیم غلط ہے، وہ ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اب تو حق پر ہے نا، چل بولنا پھر لوگوں کو حق کی بات، کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تو برے لوگوں کی برے چیزوں سے زیادہ برا اچھے لوگوں کا خاموش رہنا ہے میرے بھائی. کیوں خاموش ہو پھر تم؟ اگر حق کا پیغام ہے، دیکھو نا سیکھنے والے اور سکھانے والے کی فضیلت تو دیکھو کیا ہے، کہ سکھانے والے خیر کے لیے اللہ، اس کے فرشتے، زمین آسمان کی مخلوق، بلوں میں رہنے والی چوٹیاں کتنی تعداد ہوتی ہے، اللہ رحم کرے، اتنی ہوتی اسی کو انتہا نہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں سب دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے. ہر شخص، ویسے تو مسلمان ہی وہ ہے جو خیر کی طرف انسانیت کو بلاتا ہے. ہر شخص ہم میں سے جو کتاب و سنت کا حامل ہے، خیر کی بات انسانیت تک جو سیکھتے ہو اس کو تحقیق کرو، اس پہ مضبوط بنو، اس علم کے اندر کی پڑھنے کے بعد انسان مضبوط بن جاتا ہے اس علم کے اندر کی میں نے خود پڑھا. چونکہ سننے میں کئی بار گڑبڑ ہوتی ہے، مخرر کئی بار زبان پھسل جاتی ہے، ہاں کو نہ کو ہاں بول دیتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیے، تحقیق ہو گئی، چاہیے بات کو پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما کہا کہ پہنچا دو، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو، ایک بات بھی معلوم ہے پہنچا دو میرے بارے میں جا. تو ہمارا یہ کام ہے پہنچائے اس بات کو. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ شخص جس پر اللہ کے فرشتے دعا بھیجتے وہی ہے مومنوں اور ان کے نیک اقارب کے لیے حاملین عرش، اس کے ارد گرد رہنے والے دعائیں کرتے ہیں. مومنوں کے لیے اور مومن کے نزدیک رشتہ داروں کے لیے عرش کے اطراف جو فرشتے حاملین عرش جن کی تعداد 8 آتی ہے، وہ سارے کے سارے دعا کرتے ہیں. اور اس سے قریب تو اللہ سے کوئی بھی نہیں، عرش کے فرشتے سے قریب کوئی بھی نہیں، اتنے قریب اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ فرشتے. ان کی دعا سنیے، حاملین عرش کیا دعا کرتے. سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے حاملین ہیں اسے اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور ان کے اطراف اور بھی جو فرشتے یسبحون بحمدی، وہ اللہ کی تسبیحات اور بڑائی اور حمد و ثنا پاکیز کی بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. کون سے وہ فرشتے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا چاہیے اور ایمان والوں کی جو صفتیں اپنی نفس میں پیدا کرنا چاہیے، تبھی تو عرش کے فرشتے اور اس کے حاملین ہمارے لیے کیا کریں گے، دعا کریں گے. اور کون سی دعا؟ سیدھا لفظ مغفرت کا ہے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور دعا کے الفاظ بھی بہرحال آگے بہرحال کافی لمبی آیتیں اس کے دعا کے مکمل الفاظ بھی، وہ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں. آئیے صرف اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے جو ہے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان میں سے جو نیک لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ان کو بھی جو ہے تو ہے مغفرت کر، اور ان کو جو جنتوں میں ڈال اور جہنم کی آگ سے بچا. یقیناً تو ہی زبردست جو ہے کمال اور حکمت کا مالک ہے، اور ان کی جو ہے برائیوں کی پیدائش سے ان کو بچا لے، ان کی برائیوں سے ان کو بچا لے. اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں کی پیدائش سے بچا لیا، برا عمل جو اس نے کیا اس کو معاف کر دیا اور اسے بچا لیا، اس پر واقعی تو نے رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو کتنی دعائیں کر رہے ہیں فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، ان کے اقارب اعزاء کے لیے، ان کے بیوی کے لیے، باپ داداؤں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے. تو ہمیں چاہیے ہم ایمان میں خوب آگے بڑھے تاکہ اس دعا کے مستحق ہم بنیں. تو یہ دعا تھی فرشتوں کی جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے چند وہ اعمال جس کے کرنے سے فرشتے جو اللہ کی مقرب مخلوق ہے بد دعا، لعنت
برائی کی بات کہتے ہیں، وہ عمل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا عمل جو لعنتی عمل میں سے ہے، جس کے لیے فرشتے لعنت کرتے، وہ یہ ہے، معجم الکبیر کی روایت ہے، اور طبرانی نے جو ہے اس کو معجم الکبیر میں اس روایت کو جو نقل کیا، وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بری باتیں کہنا، بدگوئی کرنا، ان لوگوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جس نے میرے صحابی سے یا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس بات کو بہت ذہن میں رکھیے کہ صحابی کے تعلق سے کبھی برا بھلا ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے آپسی بہت اختلاف رہے ہو، لیکن وہ جو کچھ بھی اختلاف رہے ہو، ان تمام کے بعد بھی وہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی تھے اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپس میں ان کے کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف سے ہمیں جواز نہیں ملتا یہ حق پر ہے، وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، اور بہت سارے لوگ ان چھوٹے موٹے صحابہ کے اختلافات کو لے کر ایسا بتاتے ہیں جیسا کہ اس سے بڑا کوئی اختلاف ہی نہیں، مطلب کفر اور توحید کا اختلاف جیسا بتاتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا صحابہ کو گالی دینے والا مستحق ہوتا ہے بد دعا۔ اسی طرح مدینے کے اندر جو ہے جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور بدعتی کو پناہ دیتا ہے، ان دونوں کے لیے فرشتے لعنت بد دعا کرتے ہیں۔ کس کس کو؟ پہلا شخص جو مدینے کے اندر بدعت کرتا ہے اور بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ مطلب بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے جان لیجئے۔ بدعت کہتے ہیں دین اور شریعت میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اب جب بدعت کی ہم بات کہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہاں پھر گھڑی پہننا بدعت ہے، لائٹ لگانا بدعت ہے، مسجد کو سلیب والی ڈالنا بدعت ہے۔ میرے بھائی ذرا رکو، دین کے اندر نیا کام کرنا بدعت ہے، دنیا میں نہیں۔ دین میں وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نہیں کرنا ہے۔ دنیا کے اندر تو گاڑیاں آپ ایک سے ایجاد کیجئے، ایک سے گھڑیاں پہنیے، عمارتوں میں مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیجئے، اور باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دین میں کوئی نیا کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا۔ دین منہن وہی ہے جو بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کی جائیں گی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول۔ مدینہ میں بدعت کرنا اور بدعتی کو پناہ دینا، نہ نفلی اعمال قبول ہوتی ہے نہ فرض اعمال، اور اللہ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والوں کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے جو مدینہ کے اندر بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح اہل مدینہ پر ظلم کرنا اور ان کو خوفزدہ کرنے والوں پر بھی اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ بد دعا کرتے ہیں فرشتے کس پر؟ اہل مدینہ کو پر ظلم کرنا اور ان کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا۔ تو یاد رکھیے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں جو امام طبرانی نے جو اس کو اس میں جو ہے نقل کیا، روایت کے الفاظ یہ ہے، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، آپ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور انہیں ڈرایا تو اس کو ڈرا، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کی فرضی عبادت نہ کوئی نفلی عبادت قبول۔ تو اہل مدینہ پر ظلم کرنا یا ان کو ڈرانا یہ بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیے، اتنا سخت ہے چونکہ مدینہ حرم ہے کہ اس کی نفلی اور فرض دونوں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس میں ایک شخص ہے باپ یا مالک کے بجائے، باپ مالک سے مراد اگر غلامی کہیں ہے تو، کیونکہ حدیث میں دونوں الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں، باپ یا مالک کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے والے کے لیے فرشتے لعنت کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت، ٹھیک ہے، انتساب کیا، نسبت کی، اپنے آپ کو جوڑا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی فرضی عبادت بھی نہیں قبول کریں گا اور نفلی عبادت بھی نہیں قبول کریں گا۔ اپنی نسب کو بدل کر یا اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا، اور آج اللہ رحم کرے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ پلاٹ ہے کس کے نام پہ؟ فلاں بن فلاں کے نام پہ، اپنا نام تو اس سے میچ ہو جائے گا، باپ کا نام کہاں سے لائیں گے؟ چلو لا لیتے ہیں، لگا دیا اپنے باپ کا نام تبدیل کر کے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوں گا، اپنی اسٹیٹ کے مالک بن جائیں گے نا،
کیا ہوتا تھوڑے کے لیے کر لیے تو؟ نسب بدل دیا آپ نے، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگایا، اللہ اس کے فرشتے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور اس کے بعد نہ اللہ اسی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نفل عبادت، چونکہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ نسب سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، یہ بات جان لیجئے، لیکن اہمیت ہے، اسی لیے زنا حرام ہے، زنا کرنے والے کی اتنی سخت سزا ہے، چونکہ زنا سے نسب چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو نسب بڑی اہم چیز ہے، بدلنا نہیں ہے اس کو، جو آپ ہے وہ ہے نہیں۔ یار یہ جو نام ہے نا اپنا، یہ نام بہت چھوٹا نام دکھ رہا ہے، یہاں بڑے شہر میں آ گئے، اب اپن اسٹیٹس بھی بڑھ گیا، تو اب ابا کا نام تو فلاں تھا، وہ اچھا نہیں دکھتا نا، وہ نام بدل دوں، نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی لوگ دیکھیے میں نے جن کے والد کا نام ایسا تھا جو کہ لا علمی میں یا گاؤں وغیرہ میں رہتے، جو لوکل نیمز ہوتے ہیں، کبھی کوئی عربی سے بھی تعلق نہیں ہوتا، فارسی ہوتے، ہندی ہوتے، مراٹھی بھی ہوتے ہیں، لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن نام ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، نام سے کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، نام پہچان ہوتی ہے، اچھے نام رکھنا چاہیے، لیکن نام کبھی کبھار بے معنی بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری بار نام عجیب و غریب بھی نظر آتے ہیں، تو کوئی نام عجیب و غریب نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اب میں تو مالدار انسان بن گیا، وہ زمانہ الگ تھا جب ابا کا نام فلاں تھا، تو اب میں کیا کروں گا، فوراً جب فلاں ہو گیا نام بدلو، ابا کا کچھ تو بھی نیا نام رکھو، اور اپنی نسب کو بدل دیتا، ٹھیک، یا پھر زمین جائیداد کے لیے اپنے باپ کا نام بدل دیتا، یا پھر دنیا کی ذرا سے فائدے کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہے، لوگ غور سے سنیں، جو بچوں کو گود لے کے اپنا نام دیتے، وہ بھی شامل ہے اس کے۔ اسلام میں گود لینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اڈاپشن نہیں ہے، کفالت ہے، گود نہیں لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں۔ پالنے کا معنی یہ ہے وہ بچہ اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا، اور اس پالنے والے کی جائیداد میں حصے دار کبھی نہیں بنے گا، اور اس کی بیوی اس کے لیے کبھی محرم نہیں ہوں گی۔ ہاں چھوٹا ہے تو پالیں گی، بعد میں محرم بڑا ہو جائے بالغ تو پھر اس سے پردہ کریں گے۔ کفالت بولتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی، اور بہت لوگوں کی کفالت۔ لیکن ایڈاپشن میں ہوتا کیا ہے، بچے کو لے کر اپنا نام دیا جاتا ہے، وہ وراثت کا حصے دار بن جاتا ہے، اور یہ اس کا باپ کہلاتا ہے، ہر جگہ وہ نام آتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اور ویسے بھی ہندوستانی قانون کے اندر مسلم اڈاپٹ نہیں کر سکتا، الحمدللہ اتنی بات تو ہے، مسلم کو اڈاپشن پالیسی میں وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا، چونکہ مسلم پرسنل لاء میں اڈاپشن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پال مطلب وہ گود نہیں لے سکتا، جو گود لینے کا کانسیپٹ ہے۔ ہاں کفالت، کسی کو پالنا، رکھنا، سنبھالنا، پرورش کرنا، نکاح کر دینا بہت افضل عمل ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ افسوس کی بات کہ بہت سارے غیر مسلم ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں کر رہے۔ کفالت کیجیے، اللہ نے مال دولت دیا ہے، لوگوں کو، بچوں کو، یتیموں کو پالیے، وہ ان کے باپ کے نام سے ہی پکارے جائیں گے ہمیشہ، نام نہیں، لیکن وہ کفالت میں رہے۔ اور چھوٹے ہو تو الگ بات ہے، بڑے ہو جائے تو آپ کے گھر میں پردے کا نظم ہو، اور وہ پلے بڑے، تو یاد رکھیے بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ تو باپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لگانا، اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے بد دعا دیتے ہیں، اس میں ایک عمل ہے راہ خیر میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے اترتے جس پہ ہم صبح کرتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، بڑا اس کو فائدہ دے جو خرچ کرتا ہے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ اس کو ہلاکت دے، اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے، اس کی روزی میں تنگی کر دے جو مال خرچ نہیں کرتا ہے۔ ہر روز فرشتے اترتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا، خرچ نہیں کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، ان میں سے خاص فرشتے کی بد دعا ہے جو 3 لوگوں پر ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر بد دعا کی، مطلب یہ 3 اعمال جو لوگ کریں گے ان پر جبرائیل علیہ السلام کی ایک فرشتے کی بد دعا ہے، وہ 3 اعمال کیا ہے یہ وہ رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا، اور ممبر کے اوپر 1 اور 2 اور 3 سیڑھی پر ایک کے بعد ایک قدم رکھا، اور تینوں وقت کا آمین آمین اور آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک عجیب عمل کیا، آج آپ سیڑھی پر چڑھے اور 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین، کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجھے جبرائیل نے یہ کام کرنے کا حکم دیا علیہ السلام نے، ممبر منگوایا گیا، میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا لعنت و ہلاکت و بربادی و ویل و خرابی و برائی و شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں اپنی مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا